مخصوص سیاسی جماعت کے لیے عدالتی سہولت کاری، انصاف پر ضرب کاری۔ ناظرین، عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں عدالتیں غیر جانبدارانہ فیصلے کرتی ہیں۔ ان کے فیصلے مفروضوں، ذاتی اناد، پسند اور ناپسند، جذبائیت اور سیاسی وابستگی سے بالا تر ہوتے ہیں۔ مگر آفرین ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ اور عظمیٰ عدلیہ پر جو مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر فیصلے کرتی ہیں، اس لیے اس بات میں ذرا تعجب نہیں رہتا کہ WJP کی رپورٹ حقائق کے عین مطابق ہے، جس میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ 142 میں سے 130ویں نمبر پر موجود ہے۔ مذکورہ بالا درجہ بندی کا بوجھ لیے بجائے صورتحال بہتر کرنے کے معزز عدلیہ سیاسی وابستگیوں کے نتیجے میں کیسز کو از خود نوٹس کا سہارا دے کر سیاسی فائدے پہنچا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جون 2023 میں سپریم کورٹ میں 54,387 مقدمات زیر التوا تھے۔ دسمبر میں یہ تعداد بڑھ کر 57,766 تک پہنچ گئی۔ مجموعی طور پر زیر التوا مقدمات کی تعداد 2,22,62,000 ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی ملک معاشی اور سیاسی استحکام کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو جوڈیشل ایکٹیویزم پوری طاقت کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ سیاسی وابستگیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک ایسا شخص جو بانی مخصوص سیاسی جماعت ہے اور جو مختلف مقدمات میں شواہد کے ساتھ پابند سلاسل ہے، جس میں قومی سلامتی جیسے حساس معاملات شامل ہیں، میں اسے ریلیف اور سیاسی فائدہ دینے کے لیے عدلیہ کے مخصوص سیاسی حلقے پوری طرح متحرک ہو چکے ہیں، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ نظام عدل کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ اب تک بانی مخصوص سیاسی جماعت کو عدالتوں کی جانب سے 5 اہم ترین مقدمات میں شواہد ہونے کے باوجود مخصوص عدالتی حلقے کی جانب سے سہولت کاری فراہم کی گئی، جس میں ٹیریان وائٹ کیس، توشہ خانہ کیس، الیکشن کمیشن اثاثہ جات کیس، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس اور سائفر کیس شامل ہیں۔ ان تمام کیسز کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں بانی مخصوص سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے واضح شواہد نہ صرف عدلیہ کو پیش کیے گئے بلکہ وہ شواہد میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ مگر اس کے باوجود اس کا جواز سیاسی وابستگی اور نرم گوشے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تمام ریلیف ملنے کے بعد ان 6 ججز کے خط کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فیصلے کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ہے؟ کیا اس طرح کے فیصلے کسی دباؤ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں؟ اور کیا عدالتی فیصلوں کا بنیادی مقصد ملکی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر محض سیاسی فائدے پہنچانا ہے؟ کیا اس طرح کے فیصلے کا مقصد ریاست اور ریاستی اداروں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ نشانہ بنانا ہے؟ کیا اس طرح کے فیصلے ان ججز کی سہولت میں صادر کیے جا رہے ہیں جن کی اہلیت پر آئین اور قانون کے مطابق سوال اٹھائے گئے ہیں اور جن کے کیسز جوڈیشل کمیشن میں سماعت کے منتظر ہیں؟ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عدلیہ کے کچھ مخصوص حلقوں کی جانبداری اور اہلیت پر عوامی حلقوں کی جانب سے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو فوراً رد عمل کے طور پر سو موٹوں کی تلوار نیام سے باہر آ گئی اور توہین عدالت کے نوٹس صبح شام جاری ہونا شروع ہو گئے۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ عدالتی سیاسی وابستگیاں مخصوص سیاسی جماعت کے ارکان کے بیانات سے واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ روز قبل مخصوص سیاسی جماعت کے ترجمان رؤوف حسن نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ مخصوص سیاسی جماعت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ججز پس پردہ فیصلے پہلے ہی کر چکے ہیں؟ ان کے نزدیک شواہد اور قومی سلامتی سے زیادہ اہم سیاسی وابستگیاں ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔